بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوری ویڈز۔ ان تصاویر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ کیا ان تصاویر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں پر کبھی کوئی آبادی رہی ہوگی؟ یہ علاقے بھی سرسبز و شاداب رہے ہوں گے، یا یہاں کے باسی بہت زیادہ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، اتنے خوشحال کہ یہاں پر دوسری بستیوں سے لوگ آ کر اناج حاصل کرتے ہیں؟ تو اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو چلے آئے آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں۔ یہ بستیاں موجودہ اردن اور اسرائیل کے علاقے ہیں جو بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے کنارے واقع تھی، اور ان بستیوں کی تعداد میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ 5 بستیاں تھیں اور کچھ کہتے ہیں کہ 7 تھیں، مگر اس علاقے کا نام تھا سدوم اور عمورہ، جسے انگلش میں سوڈوم اور گمورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ میں 5 بستیاں تھیں اور ہر ایک بستی کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ تھی۔ اس قدر سرسبز و شاداب علاقہ تھا کہ ارد گرد کے علاقوں کے لوگ یہاں پر کھانے کی تلاش میں آتے تھے۔ ان بستیوں کے رہنے والے تو خوشحال تھے، لیکن وہ بہت تنگ دل تھے۔ انہیں یہ بات بہت گراں گزرتی تھی کہ لوگ یہاں پر کھانے کی تلاش میں کیوں آتے ہیں، انہیں مہمان نوازی کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح شیطان کے اکسانے پر وہ ایک کبیح حرکت میں پڑ گئے، صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کو اپنی بستیوں سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ اور پھر ان کی یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی، حضرت لوط علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اور یہ وہی بستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ ان کو الٹ دیا گیا تھا، ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی تھی۔ یہ وہی حضرت لوط علیہ السلام ہیں جن کا قرآن پاک میں 40 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ ہود، سورہ اعراف، سورہ صافات، سورہ نمل، سورہ عنکبوت، سورہ تحریم، سورہ قاف، اور بھی متعدد صورتوں میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم ذکر کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا، جو کہ کافروں سے ملی ہوئی تھی، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچا لیا، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے وہاں سے نکل جانے کا کہا تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اور ان سے یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بہت ساری تفاسیر میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ کافروں سے ہمدردی رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اور جو برسات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی گئی، وہ عام پتھر نہیں تھے، وہ ایسے پتھر تھے، ان کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، اور جس آدمی کی ہلاکت اس پتھر سے ہونا تھی، اس آدمی کا نام اس پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور انہی میں سے ایک پتھر تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو لگا اور وہ مر گئی۔ اہل کتاب کے ہاں بھی یہ واقعہ ملتا ہے، مگر ان کے ہاں اس واقعے میں یہ اضافہ انہوں نے کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ پتھر اور نمک میں تبدیل ہو گئی۔ انہی کا ایک عالم ہے جس کا نام فلیویس جوزفس ہے، جو اپنی کتاب اینٹیکویٹیز آف جیوز میں لکھتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے پیچھے گھر سے نکل آئی تھی، لیکن جب اس نے مڑ کر دیکھا اور وہ خدا کے عذاب کی پکڑ میں آ گئی اور وہ پتھر اور نمک کی بن گئی، تو آگے یہ عالم لکھتا ہے کہ میں نے پتھر کا وہ ستون بھی دیکھا ہے جس میں اس کی شکل تبدیل ہو گئی تھی۔ اور ایک جگہ واقعی وہاں پر ایسی ہے، وہ دور سے اس طرح دکھائی دیتی ہے جیسے کوئی عورت کھڑی ہو، اور اہل کتاب کا ماننا ہے کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہی ہے جو نمک اور پتھر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ واللہ عالم۔ لیکن یہ بستیاں ایک خاص جگہ پر تھیں، ایک ایسی جگہ جو آج بھی بہت مشہور ہے، اور پھر اسی خاص جگہ سے آگے ایک اور جگہ ہے جسے آرکیولوجسٹ کہتے ہیں کہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی دریافت اسی جگہ سے ہوئی تھی، اور وہ جگہ جانی جاتی ہے قمران کے نام سے۔ یہ بستیاں بحیرہ مردار کے قریب واقع تھی۔ یہاں پر اب بھی انسانی واقعات اس طرح ملتی ہیں کہ دیکھ کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ یہ علاقہ اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسے آگ نے اسے جلا دیا ہو، یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بستیوں کو بالکل الٹا دیا گیا ہو۔ اور جدید آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے
کہ جب ان بستیوں پر پتھروں کی بارش ہوئی ہوگی، چونکہ وہاں پر ہیومن ریمینز ابھی تک بھی ملتے ہیں، تو میگنیشیم کی وجہ سے وہاں پر آگ لگ گئی ہوگی اور 5 لاکھ لوگ چند گھنٹوں میں صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ بات کریں گے بحیرہ مردار کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو اس کا نام بہت عجیب ہے، لیکن اس کا نام اسی کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، دی ڈیڈ سی۔ یہ سمندر تو نہیں ہے، یہ ایک جھیل ہے، اور اس کا پانی اس قدر نمکین ہے کہ اس میں کوئی بھی جاندار چیز بچ نہیں پاتی۔ یہ دنیا کا سب سے نچلا ترین مقام ہے، یعنی یہ سطح سمندر سے بھی 437 میٹر نیچے ہے۔ اس کا پانی اس قدر نمکین ہے کہ انسان یا دوسرا کوئی جاندار اس کے اندر ڈوب نہیں سکتا، لیکن انسان سوچتا ہے کہ اس کی لوکیشن ایسی ہے، اس میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ نہ تو یہ سمندر ہے، نہ ہی یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر بارشیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ اب تک خشک کیوں نہیں ہوا اور اس میں اتنا پانی کیسے موجود ہے؟ دریائے اردن کے مختلف علاقوں کو سیراب کرتے ہوئے گزرتا ہوا اسی لیک میں آ کر گرتا ہے، جسے ہم ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں۔ قمران کی بستی میں ایسا کیا ملا تھا جسے آرکیولوجسٹ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ یہ پچھلی صدی کی سب سے بڑی دریافت تھی؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو دیکھنی پڑے گی اگلی ویڈیو۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔